پر نازاں کہ حسین نے مجھے گلے لگا کر دائمی زندگی عطا کی۔ غم کے آنسوؤں نے اپنی معنویت بدل دی کہ حسین کو یاد کرنے سے آنسو کا جو قطرہ آنکھوں سے بہتا ہے وہ ایک گوہر نایاب بن کر فاطمہ کے لال کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ فلسفہ شہادت کے موضوع پر سماعت فرمائیے مولانا سید اختر زیدی کے خیالات۔ سلسلہ تخلیق میں انسان ایسے اعزاز کا حامل ہے جہاں اسے اشرف مخلوقات مانا گیا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شرف زیادہ ہو تو ذمہ داریاں بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ اپنے دور حیات میں انسان کبھی ایسے موقف میں بھی آ جاتا ہے جہاں اسے کسی نہ کسی امر میں گواہ بننا پڑتا ہے۔ گواہی اگر صداقت کو پیش کرنے کے لیے ہو تو بشریت کے لیے یہ مقام آزمائش قرار پاتا ہے۔ اس آزمائش سے گزر کر گواہی پر قائم رہنا انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ اب اگر سلسلہ تکوین میں کوئی وجود فوق بشر ہونے کی منزل پر فائز ہو تو گواہی یعنی شہادت کے راستے پر اس کی ذمہ داریاں بھی عظیم تر ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی تکمیل کا مفاد کسی محدود وقت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ابدیت کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ حسین نام ہے ایسے ہی فوق بشر کا جس نے بر وقت وجود معبود پر شہادت پیش فرما کر بڑی عظیم ذمہ داری کی تکمیل فرمائی۔ گواہی عظیم تھی، اسی لیے شہادت عظمیٰ کے نام سے یاد کی گئی اور عالم اسلام نے حسین کو سید الشہداء تسلیم کیا۔ جب شہیدوں کے اجتماع میں فرزند رسول کی حیثیت سردار کی ہے تو اس راہ پر سردار سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ وجود رب پر شہادت کے لیے حق پر قائم رہنا شرط لازم ہے، اس لیے گواہی کو توڑنے کے لیے باطل کی طرف سے پورا زور لگایا جاتا ہے اور یہی یزید اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ مگر انصار حسین اس گواہی پر قائم رہے اور اسی قیام علی الحق نے فتح پائی اور یزیدیت کو شکست ہو گئی۔ حق پسندوں کو مرکز حق سے جدا کرنے کے لیے باطل نے ہر داؤ آزمایا مگر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یزید نے حسین سے بیعت طلب کی اور اس پر اصرار کیا۔ تاریخ نے اتنا بڑا تضاد شاید ہی کبھی دیکھا ہو، کیونکہ یزید اور طلب بیعت میں اتنی بے ربطی ہے کہ اسے خلاف عقلی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہوس اگر ایسے وجود اعلیٰ سے بھی ٹکرائے جس کا نفس رضائے معبود کے عوض بک چکا تھا تو باطل کی یہ ہوس اور زیادہ مضحک خیز ہو جاتی ہے۔ یوں تو شہادت حسینی کے سلسلہ وار مراحل نے خود ہی واضح کر دیا تھا کہ حسین کے نفس کی قیمت مرضی معبود ہی ہے، مگر خود سید الشہداء نے رجز میں ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ میں بھی وہی نفس موجود ہے جو میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں تھا۔ یعنی حسین نے یہ بتایا کہ جب میرے پدر بزرگوار کے نفس کی قیمت سوائے مرضی معبود کے کوئی اور حقیقت نہ بن سکی تو میرے نفس کی قیمت بھی اتنی ہی قرار پاتی ہے۔ پھر اس کا کیا سوال کہ نفس کسی دباؤ سے مروب ہوگا یا کسی خزانے کے عوض بیچا جائے گا۔ آج کا دن سن 61 ہجری میں قیام شہادت کا یادگار دن تھا۔ یزیدی افواج نے یوں تو 9 محرم کو ہی اعلان جنگ کر دیا تھا، مگر حسین نے اپنے بھائی عباس کو لشکر ابن سعد کی طرف سفیر بنا کر بھیجا اور ایک شب کے لیے مہلت طلب فرمائی۔ مہلت کی یہ شب عاشور تھی جو کل گزری۔ اصل میں وارث محمد مصطفیٰ نے اس شب یزیدی لشکر پر بڑا بھرپور وار کیا، ایک باطنی وار جس کو تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ عاشور کی شب قیام حسینی میں نمازیں ادا ہوتی رہیں اور تلاوت کلام پاک اور تضرع اور رقت قلب کی کیفیات کا ظہور ہوتا رہا۔ اس کی گواہی خود لشکر باطل نے بھی دی۔ گویا امام نے بتا دیا کہ ہم نے یہ وقت نہ اس لیے لیا ہے کہ جنگ کی تیاری کریں اور نہ اس لیے کہ جنگ سے بچنے کا کوئی راستہ نکالیں، بلکہ یہ مہلت اس لیے لی گئی ہے کہ رات کے ٹھہرے ہوئے سکوت کے درمیان ہم سوز عبادت میں ڈوب جائیں اور اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا جائے کہ ہم اسی راستے پر ہیں جس سے تم ہم کو ہٹانا چاہتے ہو اور ہمارے نہ ہٹنے کی صورت میں ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ میں اس کو حسین کا انداز جہاد اس لیے کہتا ہوں
کہ امام علی مقام نے اپنے اس عمل سے یزیدی کردار کو بے نقاب کر کے اسے پاش پاش بھی کر دیا، کیونکہ تاریخ نے یہ بتا دیا کہ ایک طرف تو باطل کا لشکر عیش و تعیش میں مصروف تھا اور دوسری طرف حق والے یاد الہی میں مصروف تھے۔ اب اگر کامیابی کے معیار خدائی اور آفاقی ہوں تو اہل نظر فیصلہ کر لیں گے کہ کامیاب کون ہے۔ یہ عمل اور وار کا یہ انداز اسی سے ممکن ہے جو دارائے حکمت الہیہ ہو۔ ایک عجیب فکر انگیز نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ آج کی شام شہادت حسینی کے بعد یزیدی لشکر نے فتح کے نقارے بجائے، مگر دوررس نتائج کے اعتبار سے اس بات میں اتنی سطحیت ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ضرور طے شدہ ہے کہ شہیدوں کے اجسام پر جو زخم پھول بن کر مہک رہے تھے وہ تو گلستان شہادت کی دائمی بہار بن گئے، پھر ان کو مفتوح کیسے کہا جا سکتا ہے، جبکہ باعتبار مقصد حسین نے ایک شب آگے ہی یزیدیت کو قتل کر دیا تھا۔ آج کا دن معرکہ حق و باطل کے یادگار لمحوں کے درمیان تکمیل شہادت کی مہم میں گزرا، اور ابدی اقدار صداقت اور حق کے اعتبار سے معرکہ کارزار میں ہر لمحہ باطل کو شکست ہوتی رہی۔ شب بھر عبادت گزاریوں کے بعد صبح عاشور نماز فجر کے لیے حکم امام سے شہزادے علی اکبر نے اذان دی۔ حسین اور رفقائے حسین نے جب نماز تمام کی تو ان کی پیشانیوں کے نور نے اسلام کو ایسی صبح صادق کا تحفہ دیا جس کے آگے قیامت تک شام کی ظلمتوں کا چراغ نہیں جل سکتا۔ اذان علی اکبر اصل میں معرکے سے پہلے فتح کے یقین کا اعلان تھا۔ بقول علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ، وہی اعلان حق کرتا ہے جو پیچھے نہیں ہٹتا، اقامت جن سے ناممکن انہیں فکر اذاں کیوں ہو۔ ظہر کی نماز بھی میدان جنگ میں اس طرح ادا کی گئی کہ حسین کے پیچھے صفوں میں وہ انصار تھے جو اس وقت تک منزل شہادت کے منتظر تھے، اور سامنے زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ کھڑے ہو کر امام جماعت پر آنے والے ہتھیاروں کو اپنے سینے پر روک رہے تھے۔ اپنی نوعیت کی یہ منفرد نماز تھی جس میں امام جماعت اور امام عشق یعنی حسین درمیان میں تھے۔ امام کے پیچھے مصلیان نماز جماعت نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور امام کے آگے نماز گزاران عشق مصروف عبادت تھے، مگر دونوں قسم کے فرائض امام حسین کی نگرانی میں ادا ہوتے رہے۔ عصر کی نماز کے وقت جنگ کے میدان میں ایک ہی نمازی رہ گیا تھا اور وہ خود حسین تھے۔ حسین کا سر سجدے سے اٹھا تو نیزے پر بلند ہوا۔ آج کی یہ رات بھرپور اداسیوں اور قیامت کے کرب کی رات ہے۔ شہداء کے لاشیں میدان میں ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جلی ہوئی قنات میں اور بیویوں کے ساتھ خاک پر بیٹھی ہیں۔ قنات کے حصار میں امام زین العابدین بھی ہیں۔ امام ذکر الہی کے بعد سجدہ شکر میں مصروف ہیں۔ فتح کا سلسلہ قائم ہے۔ وجود معبود پر گواہی کا فرض حسین سے علی ابن الحسین تک پہنچ گیا۔ آج کی شب پانی میسر ہوا۔ یہ پانی ان کے سامنے آیا جو 7ویں محرم سے پیاسے تھے۔ زینب و ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ، رباب و لیلہ، شہر بانو اور ام فروا سب پیاس کی انتہا پر تھے، مگر ان کی نگاہوں میں شہیدوں کی تشنگی کے نقش محفوظ تھے۔ عباس، علی اکبر، اون ابن علی، علی اصغر، قاسم، اون محمد، حسین اور انصار حسین سب پیاسے ہی منزل شہادت تک پہنچے تھے۔ پیاسوں کے لیے پیاس کا بجھنا ایک کرب بن گیا۔ ہر گھونٹ جو حلق سے اترا وہ تیغ کی دھار ثابت ہوا۔ پیاس بجھی تو ہوگی مگر ختم نہیں ہوئی، ایک علامت بن کر باقی ہے۔ صبر و استقلال، استقامت کردار اور قیام علی الحق کی علامت۔ اور بات یوں تمام ہوتی ہے کہ کربلا والوں نے ثابت کر دیا کہ پانی فانی ہے، پیاس لافانی ہے۔ ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا، خاموش ہے، خاک پر لاشیں پڑے ہیں، کربلا خاموش
है